آسمان کی خاموشی میں ایک دن اللہ تعالیٰ کا عظیم حکم گونج اٹھا، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کے ایک جملے نے سارے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے آؤ۔ لیکن جب فرشتے زمین پر اترے، زمین نے روک لگا کر کہا، مجھے مت اٹھاؤ، میں اللہ کی امانت ہوں۔ زمین کی فریاد سن کر فرشتے لوٹ گئے۔ آسمان پھر سے سکون میں ڈوب گیا۔ پھر اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا، جاؤ اور انسان کے تخلیق کے لیے مٹی لے کر آؤ۔ ملک الموت زمین پر اترے۔ زمین نے کہا، مجھے نہ اٹھاؤ، میں اللہ کی امانت ہوں۔ ملک الموت نے گہری سانس لی اور کہا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ زمین خاموش ہو گئی۔ پھر ملک الموت نے چاروں سمتوں سے الگ الگ رنگ کی مٹی اٹھائی، سفید، کالی، لال، زردی، نرم اور سخت مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ، فطرت اور مزاج سب مختلف ہیں۔ ملک الموت مٹی لے کر آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ یہاں سے انسان کی پیدائش کا اصلی سفر شروع ہوا۔ اللہ نے اس مٹی کو پانی سے ملایا، اس کو بہت وقت تک گوندنے، پکنے اور سوکھنے دیا۔ وہ مٹی سالوں سال پڑی رہی۔ ہوا چلتی تو اس میں جیسے مٹی کے برتن میں جو آواز ہوتی، کھنکھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے فرمایا، میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ادب کرنا۔ فرشتے صدق و یقین کے ساتھ منتظر ہو گئے۔ جب اللہ نے روح پھونکی، روح پہلے سر میں آئی، آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی۔ پھر روح سینے تک آئی، وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے۔ جب روح پیروں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چلنے کی کوشش کی۔ یہ انسان کا پہلا حرکت تھا، اپنے رب کی طرف بڑھنے کا۔ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ زمین اپنے پہلے انسان سے روشن ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدہ میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ تکبر نے اسے گرا دیا اور وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ یہ تھی انسان کی پیدائش کی کہانی۔ وہ مٹی جس نے اللہ کو حکم سنا، وہ روح جو اللہ نے اپنی قدرت سے پھونکی، اور وہ مقام جو انسان کو فرشتوں سے بھی اوپر دے دیا۔ انسان مٹی کا بنا پر عزت اسے سجدے سے ملے، اور یوں ایک متعذب سفر تمام ہوتا ہے۔ زمین کی مٹی سے شروع ہونے والی یہ کہانی اللہ کی روح کی فضیلت سے روشن ہوتی ہے۔ فرشتوں کے سجدے سے انسان کو مقام ملا اور ابلیس کے تکبر سے ہمیں سبق۔ آج بھی انسان کی اصلی قیمت اس کے چہرے، رنگ یا پھر جسم میں نہیں، بلکہ اس سجدے میں چھپی ہے جو اسے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ مٹی سے اٹھ کر نور تک کا یہ سفر بھی مکمل ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حکم کے آگے جھک کر کہتا ہے، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نیو آتے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور ایک پیارے سے کامنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔